دی تو اس پہ یونینیمسلی اس کو اڈاپٹ کیا گیا. تو یہ ایک ایکسٹراڈنری الحمدللہ 2 چیزیں ہوئیں ان 3 دنوں میں. تو اس کے علاوہ میں نے یو این کے جو جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی ملاقات کی اس وزٹ میں. میری ملاقات یو این سیکرٹری جنرل صاحب سے بھی ہوئی. اور سائیڈ لائن کے اوپر یہ جو ہمارے وہاں تقریباً 4 ورکنگ ڈیز تھے اس میں ہم نے جو پیلسٹین، کویت، بنگلہ دیش، ایجپٹ، تھائی لینڈ اور سعودی عربیہ، آسٹریا اور یو کے، ان کے جو میرے کاؤنٹر پارٹس تھے ان سے بھی سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں اسی وزٹ میں اور انہی میٹنگز کے سائیڈ لائنز پہ ہوئیں. تو یہ ہمارا جو پورا انٹریکشن تھا. اس کے علاوہ ہم نے انویسٹرز کے ساتھ، بینکرز کے ساتھ، پاکستان کمیونٹی کے ساتھ اور جرنلسٹ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ وہاں ان کے ساتھ بھی انٹریکشن رکھے. اور فائنلی 28 جولائی کو کیونکہ یہ ایکٹیویٹی جو ساری ختم ہوئی ہے جمعرات کو ختم ہوئی، پیر بدھ منگل جمعرات، اور جمعے کو میری میٹنگ تھی واشنگٹن میں. اس کو میں علیحدہ آتا ہوں سیکرٹری روبیو کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ. تو ویکینڈ بیچ میں تھا اور ویکینڈ کے بعد منڈے کو دوبارہ جو فرانس نے اور سعودی عربیہ نے 2 اسٹیٹ سولوشن فلسطین کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کانفرنس رکھی تھی یو این جنرل اسمبلی میں، جو کچھ عرصہ پہلے فکس ہوئی تھی، پھر اس کو انہوں نے پوسٹ پون کیا کچھ مہینے پہلے، تو وہ بھی 28 جولائی کو فکس تھی. تو اس کو بھی الحمدللہ میں نے اٹینڈ کیا اور پاکستان کے بہاف پہ وہاں ہم نے اپنی آواز اٹھائی فلسطین کے حق میں. اور جہاں وہ جو کچھ وہاں مسائل ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے بھرپور، جو کہ پبلک پورا کا پوری ہماری اسٹیٹمنٹ جو ہے موفا نے اس کو ریلیز کر دی تھی، جو میں نے پاکستان کے بہاف پہ وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. واشنگٹن میں میری جو میٹنگ تھی وہاں ان کے یو ایس کے سیکرٹری روبیو کے ساتھ، وہ بڑی پلیزنٹ تھی. اور بائی لیٹرل میٹنگ میں میرے جو کولیگس تھے میرے ساتھ، ہمارے امبیسڈر اور دوسرے ساتھی جو وہاں موجود تھے، ہماری وہ پوری ہم نے بائی لیٹرل بھی، ریجنل اور انٹرنیشنل ایشوز جو ہیں اس وقت چل رہی ان سب پہ خیالات ہم نے ایکسچینج کیے. اور اس میں ہمارے ریجنل ایشوز بھی تھے، اس میں پاکستان انڈیا بھی تھا، اس میں اسرائیل ایران بھی تھا. تمام چیزوں پہ سیر اصل گفتگو ہوئی اور بڑے فرینک ایٹماسفیئر میں گفتگو ہوئی. اس میٹنگ کے بعد فوراً ہمارے مشن نے واشنگٹن میں ایگری کیا ہوا تھا میری ایک ٹاک وہاں اپنا اٹلانٹک جو ہے ان کا تھنک ٹینک ہے، تو وہ میری وہ اٹلانٹک کونسل میں میرا ان کا 2 حصے ہوتے ہیں، آپ کو اکثر کو پتہ ہوگا. ایک میں آپ ٹاک کرتے ہیں اور اس کے بعد کوشچن آنسر ہوتے ہیں، اور جس کے بعد پھر وہ ان کے اب بورڈ جو ان کا ہے اٹلانٹک کونسل کا، وہ کلوز ڈور پھر اب ان کے ساتھ بھی ایک سیشن ہوتا ہے. اور وہ چیٹم رولز اپلائی کرتے ہیں کہ اس کو میڈیا میں دونوں کوئی بھی سائٹ جو ہے وہ نہیں یعنی ڈیولج کرتی. تو دونوں راؤنڈ بڑے اچھے تھے، آپ نے وہ بھی دیکھ لیا ہوگا. جیسے سوالات تھے ویسے جواب تھے. ایک سوال کو مسکنسٹرو کیا گیا جواب کو، اس کو پھر ہم نے کلیریفائی کیا کہ وہ مجھے پوچھا یہ گیا کہ جی یہاں جو ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا، تو اس میں حکومت کے حوالے سے کہ جی وہ ان کو کیا انصاف مل رہا نہیں مل رہا. تو ہم نے کہا کہ ایک تو اس حکومت نے نہیں کیا، اور دوسرا ڈیو پروسیس آف جوڈیشری کے ذریعے ہو رہا ہے، تو ہمارا تو جوڈیشری کو کنٹرول نہیں ہے. وین یو کلیم کہ جی عافیہ صدیقی ڈیو پروسیس کے ذریعے آپ کلیم کرتے ہیں، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، تو اسی طرح ہمارا بھی ڈیو پروسیس ہے. اس کو کچھ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے ٹوسٹ دینے کی کوشش کی اس اسٹیٹمنٹ کو، لیکن پھر وہ انٹرنیشنلی بھی کلیریفائی ہوا کہ بھائی انگریزی جس کو نہیں آتی انگریزی سمجھ لے. تو چونکہ وہاں انگریزی میں بات ہو رہی تھی تو بات بڑی سیدھی تھی، ابھی بھی وہ سارا اویلیبل ہے اس کا کانٹینٹ. تو واشنگٹن میں کہوں گا کہ بہت ہی پازیٹیو رہا. اور واپس جیسے میں نے کہا کہ میں پھر ویکینڈ میں واپس آیا نیو یارک، اور پھر 28 کو اس کو اٹینڈ کیا. جو اس کے بعد جو میری نیکسٹ وزٹ تھی وہ آبویسلی یو کے کی تھی. وہ بائی لیٹرل آفیشیل وزٹ تھی 17 سے 19.
اور پھر میری وزٹ جو تھی وہ ٹرائل لیٹرل میٹنگ کے لیے مجھے کابل جانا تھا، اور پھر چائنیز فارن منسٹر بائی لیٹرل ہماری میٹنگ ادھر ہوئی، بنگلہ دیش میں میٹنگ ہوئی، اور پھر جدہ میں OIC میں نے اٹینڈ کر کے پرسوں رات میں واپس آیا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیدہ جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جو UK میں تھا وہ میری سب سے پہلے تو اپنی کاؤنٹر پارٹ سے ایک میٹنگ تھی، ڈپٹی پرائم منسٹر آف UK اینجلا رینر، پھر میری پارلیمنٹری جو انڈر سیکرٹری جو MP وہ ان کے ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں ہمیش فاکنر، پاکستان بھی آتے ہیں، فارن آفس میں وہاں وہ میٹنگ تھی، سیکرٹری جنرل جو کامن ویلتھ ہیں اپنا شفقت آپ ادھر آ جاؤ کامن ویلتھ سیکرٹری جنرل شرلی بوشواس سے ان سے بھی میٹنگ تھی۔ تو برٹش پارلیمنٹیرین جو ہے وہاں پاکستانی اوریجن کے، ان سے میرے انٹریکشن ہوا، کشمیری لیڈر سے ہوا، پاکستان کے ڈیاسپورا سے ہوا، اس گروپ سے ہوا جو ایڈوکیٹ جنہوں نے انڈس واٹرز TT کے اوپر ایجوکیٹ کیا UK میں اپنا والنٹیرلی، وہ قریباً 60 کے قریب ہیں جو یا وہ ہے اپنا سینئر ایڈوکیٹس ہیں وہاں کے، اور جسے اپنا پریکٹسنگ کہتے ہیں، یا وہ کم از کم کورٹس کے لیول پہ یعنی ان کا فیملیئر نیمز ہیں۔ تو انہوں نے بہت اچھا بیرسٹر جو ہیں وہ آبویسلی سینئر ہیں ان کے، تو قریباً 60 کے قریب، تو ان کو بھی اکنالج کیا اور ان کو انوائٹ کیا، ان سے بات چیت کی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح وہاں ہائی کمیشن میں 2 ہم نے کام اور کیے، ایک تو جو پنجاب لینڈ ریکارڈ سروسز ہیں وہ ڈیجیٹائز ہوئی ہیں، اور وہ ہمارے پاکستان کے قریباً 1.7 ملین 17 لاکھ کے قریب ڈیاسپورا ہے ہمارا UK میں، ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی لینڈ ٹرانزیکشنز اینڈ آل دس تھنگ۔ تو اس کا مجھ سے انہوں نے افتتاح کروایا، اس کو شروع کروایا۔ اور اسی طرح پاسپورٹ جو تھا UK میں ہمارے ہائی کمیشن میں، وہ 3 ٹیئر تھے، 3 جگہ پہ ایک کسی بھی اپلیکینٹ کو مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے جانا پڑتا تھا، پھر اس کا پاسپورٹ ہوتا تھا۔ تو اس کو 1 ونڈو آپریشن کیا، اور اٹ واز اے بگ امپرومنٹ۔ وہ جو کام قریباً 50-60 منٹ میں ہوتا تھا، وہ اب صرف 10 منٹ میں سارے کا سارا پروسیس مکمل ہوگا۔ تو یہ ایک بیسک وہاں ہماری تھی میری میٹنگ جو ان سے ہوئی ان کے فارن آفس میں، یا جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اینجلا رینر، وہ اس میں لارڈ واجد صاحب بھی موجود تھے، کیونکہ وہ جو ٹیم ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کے نیچے جو منسٹریز ہیں اس میں ایک ہاؤسنگ اینڈ ورکس بھی ہے جس کے ہیڈ جو ہیں وہ لارڈ واجد علی خان ہیں، وہ ہاؤس آف لارڈس کے ممبر ہیں۔ تو اس میٹنگ میں ان کے DPM کے ساتھ وہ بھی موجود تھے، وہ انہی کی ٹیم کا کور حصہ ہے۔ ہم نے ان کو وہ بھی خوشخبری بتائی کہ جی جو PDM کی گورنمنٹ میں ہم نے جو ایفرٹ کی تھی میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، آپ کو یاد ہوگا ریوائول آف دی PIA کے لیے، اور ہم نے 3 لاز پاس کروائے تھے اس وقت انٹرنیشنل ڈیمانڈ پہ، سیکیورٹی علیحدہ، ایروناٹیکل علیحدہ، اور باقی آپریشنز علیحدہ، 3 لاز ان لیو آف 1 اوریجنل لا۔ تو وہ ساری لیجسلیشن ہوئی تھی، انسپیکشن ہوئی، سب کچھ ہوا۔ تو نومبر آپ کو یاد ہوگا 2024 میں یورپ نے وہ بین اٹھا لیا تھا۔ اگر UK یورپ کا حصہ ہوتا تو بین اس وقت اٹھ جاتا، لیکن چونکہ یورپ EU سے نکل چکا ہے UK، تو اس لیے UK نے علیحدہ انڈیپینڈنٹ سب کچھ کرنا تھا۔ تو وہ جو ہے وہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ وہ چند مہینے پہلے الحمدللہ وہ بین اٹھ گیا ہے، اور اس کی جو فائنل جو ایکسپیکٹڈ فلائٹس ہیں وہ انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں ڈیو ہیں۔ یہ شروع ہوں گی اپنا پاکستان سے مانچسٹر کے لیے، قریباً 3 سے 4 فلائٹس پر ویک، اور PIA جو ہے اس کی تیاری کر رہا ہے۔ منسٹری آف ڈیفنس اینڈ ایویشن آبویسلی اس کی پیرنٹ منسٹری ہے، تو آئی ایم شیور انشاءاللہ یہ خوشخبری لوگ لیکن بہت اس میں خوش تھے۔ ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ ابھی صرف برٹش ایئر ویز کی ہے، وہ بھی صرف اسلام آباد کے لیے، اور شاید ٹوائس اے ویک ہے، تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی۔ ہم نے ایک UK کے ساتھ ایک UK پاکستان ٹریڈ ڈائلاگ اینڈ بزنس ایڈوائزری کونسل کو سیٹ اپ کیا ہے۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ٹریڈ والیوم ہے
جو انویسٹمنٹ ہے ٹو وے، اور جو دوسری ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز ہے اس کو بڑھایا جائے، اس کو بوسٹ دیا جائے. تو اس کے لیے یو کے نے جو ہے وہ بڑا کنسٹرکٹیو اپنی انگیجمنٹ ہم سے رکھی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ میری جو میٹنگ تھی، یہ نئی سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ آئی ہیں، ان کو پچھلے سال ہم نے الیکٹ کیا تھا، جس میں میرا پاکستان کی طرف سے ووٹ بھی تھا. یہ سماؤ میں پیسیفک میں یہ ہوئی تھی چوگم، جو کامن ویلتھ کی ہر 2 سال کے بعد ہوتی ہے. تو اس میں یہ الیکٹ ہوئی تھیں. جو پچھلی سیکرٹری جنرل تھی وہ پاکستان وزٹ کر چکی ہیں. فلڈز میں بھی انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا تھا، اور پاکستان میری ان میں تشریف بھی لائی تھی وہ لاسٹ ایئر. تو اب یہ نئی سیکرٹری جنرل تھی، تو ان کے ساتھ بھی بائی لیٹرل میٹنگ تھی. تو بڑی اچھی ہر لحاظ سے ڈسکشنز ہوئی، اور کچھ آئیڈیاز ان کو دیے کہ مثلاً کامن ویلتھ کوشش کرے کہ کلائمیٹ کے ایریا میں اپنے آپ کو پرو ایکٹیو کرے، کلائمیٹ فائنانس کو ریز کرنے کے لیے وہ بینک وغیرہ کی کوئی سوچے. تو ان کے لیے بڑے اچھے پازیٹیو آئیڈیاز تھے نئی سیکرٹری جنرل صاحبہ کے لیے. اور انہوں نے اپنی ٹیم کو جو ان کے ساتھ تھی اس کو یہ ڈائریکٹ کیا کہ اس کے اوپر آپ کام فوری شروع کریں. اور میں نے کہا جی ہم جو بھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں اسسٹنس دینے کے لیے. تو الحمدللہ وہ ہماری میٹنگ یوتھ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے. یوتھ کا جو ایک ایشیا کا جو سارا ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان از دا کور پلیس جہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. تو میٹنگ واز ویری پازیٹیو. وہیں سے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحبہ کے آفس کی لاسٹ میٹنگ تھی، وہیں سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچنا تھا اور فلائٹ لے کے اگلے دن صبح 9 بجے 20 اگست کو یہاں پہنچنا تھا، کیونکہ 11 بجے کابل روانہ ہونا تھا. تو الحمدللہ وہاں سے اس میٹنگ کے بعد جا کے فلائٹ پکڑی، یہاں آئے 9 بجے اور 11 بجے پھر کابل روانہ ہوا 20 اگست کو. اور الحمدللہ وہ ہماری میٹنگ جو تھی بہت ہی پروڈکٹیو اینڈ یوزفل میٹنگ تھی، ٹرائی لیٹرل تھی، کیونکہ وانگ ای صاحب جو چینی وزیر خارجہ ہیں وہ اپنی وہاں بائی لیٹرل کے لیے صبح پہنچ چکے تھے. تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پہلے آپ اپنی بائی لیٹرل کر لیں فرسٹ ہاف میں، پھر جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ 20 مئی کو بیجنگ میں اناؤنس ہوئی تھی متقی صاحب کی اور وانگ ای اور میرے درمیان کہ ہم ٹرائی لیٹرل میٹنگ فارمل کریں گے کابل میں ان کی ریکویسٹ پہ، تو وہ پھر 20 اگست کی آفٹرنون میں ہوئی. میٹنگ واز ویری پازیٹیو، بڑی کارڈیل تھی. اس میں آئی ووڈ سے کہ میٹنگ میں ہماری جو کلیئر جو ہماری ہوتے ہیں میسیجز، ایک تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ 19 اپریل کو جو میں گیا تھا ایک دن کے لیے، اور ان کے ساتھ جو ہم نے ٹریڈ، اکانومی، پولیٹیکل، ریفیوجی جو باتیں کی تھیں، اور پھر ان کے سوائل سے افغانستان سے پریس کانفرنس کی تھی، میڈیا ٹاک کی تھی متقی صاحب نے، میں نے، انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ جی آپ نے جو چیزیں کہی تھی اس پہ آپ نے عمل درآمد کروایا. وی اپریشیٹ دیٹ، کیونکہ صرف وعدے وعید نہیں ہوئے بلکہ پریکٹیکل ایکشن ہوئے. تو یہ میرے لیے بڑی یعنی اطمینان کی بات تھی. لیکن اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال سے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو ہماری بہت کوشش تھی کہ پاکستان کو ریل کے ذریعے سینٹرل ایشیا سے لنک کیا جائے، کیونکہ پشاور تک ہم ریل پہ جا سکتے ہیں، وہ اس دوسری طرف قریباً ازبکستان کا ریل لنک جو ہے وہ پورا چائنا، رشیا، یورپ تک پھیلا ہوا ہے. تو ازبکستان کا بھی بہت کیننس تھی اس کام کے لیے. جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ازبکستان کے آفیشیل دورے پہ گئے تھے تو ان کے صدر صاحب نے یہ خصوصاً کہا تھا کہ جی پاکستان اس میں رول پلے کرے اور کوشش کرے کہ یہ ٹرائی لیٹرل جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جائے، فریم ورک ایگریمنٹ، تاکہ اس پروجیکٹ کو جلدی سے جلدی اس کی جو فیزیبلٹی وغیرہ تیار ہو. تو وہ ہماری طرف سے تیاری تھی، ازبکستان کی طرف سے بھی تیاری تھی. لیکن فائنلی 17 جولائی کو پھر وہ میٹنگ طے ہوئی کابل میں. وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ میں بھی گیا، اپنا ازبکستان کے فارن منسٹر بھی آئے اور متقی صاحب بھی آئے، اور ہم تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ریلوے منسٹر یا ٹرانسپورٹ منسٹر جو بھی ریلوے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ لائیں گے اور وہ ان سے یہ سائن کروائیں گے، کیونکہ بیسیکلی ان منسٹریز نے آگے کام لے کے چلنا ہے. ہم نے جو کرنا تھا، کنیکٹیوٹی کرنی تھی، ایگریمنٹ فائنل کرنا تھا، ایگری کروانا تھا، روٹ ایگری کروانا تھا، جو کہ
ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی ڈفرینٹ جو آپشنز بھی انڈر کنسیڈریشن تھی کچھ ممالک کے علاوہ، یعنی ہمارے علاوہ، تو اس آپشن تو ہمیں سوٹ نہیں کرتی. ہمیں تو سوٹ یہی کرتا ہے ازبکستان اور افغانستان، خرلاچی اینڈ پاکستان پشاور. تو یہ ہم نے الحمدللہ وہ ایگریمنٹ سائن کیا. اس ٹرائل ایٹل میں جو سگنیفیکنٹ تھی وہ آبویسلی انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا 20 اگست کو دوبارہ کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. اور ہم نے اپنا جو ہمیشہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا کنسرن صرف TTP ہے اور چائنا کا کنسرن آبویسلی ETIM ہے. تو ان کو آپ پلیز گورنمنٹ جو ہے وہ جو بھی اقدامات کر سکتی ہے وہ کرے، اور ہمیں جو ہے ان کو ہم سے دور رکھا جائے یا ان کو پھر ہمارے حوالے کر دیا جائے. تو اور تیسری آپشن نہیں ہے. یہ وہاں آپ کا سوائل استعمال نہ کرے، آپ کی سرزمین استعمال نہ کریں. پاکستان میں غلط قسم کے جو دہشت گرد حملے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. تو ہماری میٹنگ ادروائز بہت اچھی تھی ٹرائل ایٹرل. اور میٹنگ کے بعد ہم نے پاکستان اسلام آباد آنا تھا تو ہم اسلام آباد پہنچ گئے 20 کی رات کو ہی. اور یہاں جیسے آپ نے کہا کہ دیکھا کہ بانگی صاحب کا میں نے ان کو استقبال کیا. میں کو آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا تھا کیونکہ وہ پاکستان کا چائنا بہت ہی مخلص دوست ہے اور ہمارے ریلیشن شپ بہت کہتے ہیں آئرن کلیڈ بردرہڈ ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو 21 نیکسٹ ڈے تھا وہ پورے کا پورا وہ اس کام کے لیے مختص تھا. آپ نے دیکھا کہ قریباً 2:30 بجے تک وہ صبح سے اس منسٹری میں موجود تھے. اس میں ہماری ریسٹرکٹڈ چھوٹے گروپس کی میٹنگز بھی ہوئیں، اس میں ہمارا فل ڈیلیگیشن لیول پہ میٹنگز بھی ہوئیں. اس پہ ہم نے ورکنگ لنچ بھی کیا جس میں اور منسٹر صاحبان کو اور سیکرٹری صاحبان کو بھی انوائٹ کیا، اور اس پہ پریس ٹاک بھی کی اسی کمرے میں آپ کے سامنے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اور جمعے کی صبح وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے وہ بھی بہت خوش اور سیٹسفائیڈ تھے. اور الحمدللہ ہم بھی بہت سیٹسفائیڈ ہیں کیونکہ موفا کے بعد پھر انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب کے اوپر کال آن تھی ان کی. اس کے بعد ان کی میٹنگ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے تھی، اور پھر ان کی میٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے تھی جس میں 1+ فیلڈ مارشل صاحب، میں اور کچھ اور جو آفیشلز ہیں وہ موجود تھے. اور اس کے بعد پھر ان کا بینکوٹ تھا PM صاحب کا تھرسڈے کو. تو فرائیڈے کو وہ تشریف لے گئے اور ان کا شکریہ کا میسج بھی ایئرپورٹ پہ بھی اور ادروائز بھی انہوں نے بڑی اچھی اپنی فیلنگ دی. اس میں جو ہماری مین جو آپس میں جو بات چیت ہے اس میں آبویسلی CPEC 2 ہے. CPEC 1 تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. CPEC اسے کہتے ہیں 2.0. تو بہرحال CPEC 2 بھی ٹھیک ہے. تو اس میں ہماری جو کراکم ہائی وے ہے، ہماری ML1 جو کراچی سے حیدرآباد ہے، یہ پروجیکٹ سر فہرست ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ شیئر کر لوں کہ یہ جو ٹرانس افغان ہم نے پروجیکٹ، یہ بھی اچھا خاصا بڑا پروجیکٹ ہے، 647 کلومیٹر کا ہے اور ٹرین کافی بیچ میں مشکل ترین بھی ہیں. تو اس کے اوپر اچھا خاصا $8-9 بلین کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی. اب فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو انٹرنیشنل ہیں وہ کتنا اس میں حصہ لیں گی. لیکن ایک چیز جو میری ٹرائل ایٹرل میٹنگ میں ہوئی بیجنگ میں 20 مئی کو، تو میں نے چائنا کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو آپ CPEC کو افغانستان میں ایکسٹینڈ کر دیں، اور 2 پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کنسیڈر کریں. ایک پاکستان افغانستان ازبکستان کا ریلوے لائن کا پروجیکٹ، اور دوسرا پشاور ٹو کابل ہائی وے. انہوں نے اصولاً وہ میری بات کو مان لیا ہوا ہے. تو ہمارا CPEC 2 جو ہے وہ CPEC 2 ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں مین جو ہے وہ KKH، اور پھر ہماری ML1 کا کراچی حیدرآباد. لیکن جو CPEC ایکسٹینشن ہے وہ اس میں یہ 2 پروجیکٹس ہیں جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفیشری پاکستان ہے. کیونکہ اگر وہ ریلوے لائن کو فائنانس کرتے ہیں تو ہمارے پاس یا ازبکستان کے پاس تو فنڈنگ نہیں ہے، تو ہمیں ملٹی لیٹرل جائیں گے. تو میرا خیال ہے اچھا خاصا یہ بڑا پروجیکٹ ہے. تو وہ ان پرنسپل انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا. میرے ساتھ منتقی صاحب موجود تھے اس میٹنگ میں، اور اسی طرح جو ہائی وے ہے اس کو بھی انہوں نے پازیٹیولی کنسیڈر کیا ہوا.
ہماری اکنامک اینڈ ٹریڈ کوآپریشن میں ہمیشہ بات ہوتی ہے، اور اس پہ ہم نے اس دفعہ بھی کھل کے آپس میں اس کو ایکسچینج کیا کہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، کن ایریاز میں جو ایف ٹی اے ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کتنی جلدی کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں، اور پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز آبویسلی واز پارٹ آف آور ڈائلاگ. اینڈ ہمارا جو گلوبل جو میٹرز ہیں وہ بھی ہم نے ریسٹرکٹیڈ میٹنگ وہ بھی ڈسکس کی ہے، چاہے وہ پاکستان انڈیا کا جو کانفلکٹ ہے، وہ پہلے بھی میں جب اسپیشلی گیا تو 19 مئی کو اس کو بھی ڈسکس ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی عطا کی تھی، اور اس پہ پھر اس کے علاوہ جو اسرائیل اور ایران کی جو کچھ معاملات ہوئے ہیں، جو کانفلکٹ ہوا ہے، 12 دن کی جنگ ہوئی ہے، اس پہ بھی پاکستان نے اپنا بھرپور ڈپلومیٹک کردار ادا کیا ہے، اور کرنا چاہیے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایک یعنی مسلمان ملک ہے، اور ان ایفرٹس کے نتیجے میں جتنا پرو ایکٹیولی وزیر اعظم صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی خصوصاً فارن منسٹری میں انوالو رہا ہوں، تو آپ نے دیکھا کہ ان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے تشکر پاکستان کے نعرے لگائے پارلیمنٹ میں. پھر جب یہاں وہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ سب کے دوست اور دشمن ہوتے ہیں، ہم نے اس 12 دن کی جنگ میں دیکھا کہ ہمارا ریئل فرینڈ کون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خوشائند بات ہے. ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو گلوبل معاملات ہیں اس کے اوپر وہ انگیج ہوں، ڈائلاگ میں ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ صدر ایران اور وزیر خارجہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان میں 2 اور 3 اگست کو تشریف لائے تھے. تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ سنسیئر دوست کے حوالے سے ہم ان کو بھی انکریج کریں، امریکہ کو بھی انکریج کریں. وہ ہم کر رہے ہیں. وہ میرے جو بائی لیٹرل ڈائلاگ تھا واشنگٹن، اس کا بھی حصہ تھا، اور وہ ہماری ادروائز ملٹی لیٹرل فورا پہ بھی ہماری ایفرٹ ہے کہ تاکہ یہ جو ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک ہے یہ کوئی ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے یہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے. تو ہماری جو کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ہماری اگلے سال چائنا کے ساتھ جو ہے 75ویں اینیورسری ہے، 75 سال ہو جائیں گے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو قائم ہوئے ہوئے. تو یہ ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ اس کو بفٹنگ طریقے سے اگلے سال ہمیں منانا چاہیے. ہم نے آپ نے دیکھا کہ جو اس کمرے میں آپ کے ساتھ جو بات ہوئی تھی فارن منسٹر وانگ ای صاحب کی موجودگی میں، وی بلیو ان ون چائنا پرنسپل اینڈ پالیسی، اور وہ ہماری ہمیشہ جو انڈین انلیگلی ہیلڈ جموں اینڈ کشمیر ہے اس کے اوپر وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ ہماری جو ڈیپ کوآپریشن اسٹریٹجک ڈائلاگ جو تھا، 6 اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہوا ہے ان کا اور میرا پاکستان میں، وہ انشاءاللہ اس کے اچھے ڈویڈنڈ نکلیں گے، اور اس کا اچھا رزلٹ قوم کے لیے، ہمارے لیے اور چائنا کے لیے، دونوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا. وہ ہمارے ساتھ مائنز اینڈ منرلز میں، ایگریکلچر میں، انڈسٹریلائزیشن میں، سب چیزوں میں وہ انٹرسٹڈ ہے. ہمارا جو ایک اسپیشل اکنامک زون کا پلان ہے چائنیز کے لیے، وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کراچی میں، اور اس کے علاوہ گوادر میں آلریڈی انڈیکیٹو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری. اور ایگریکلچر میں آپ نے دیکھا کہ 1000 ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ ان کو بھیجا گیا ہے یا بھیجا جا رہا ہے وہاں سے ان کو یعنی ٹریننگ دلوانے کے لیے، ان کو ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے، ان کو ریسرچ میں ایڈوانس انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو یہ پاکستان کے لیے جو ساری یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس کا بہت ہی اچھا اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اس میں جو وہ ہم جو کہتے ہیں آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو فرینڈشپ یا پارٹنرشپ، وہ اس کا عملی ثبوت موجود ہے. ان کے آبویسلی وہ تشریف لے گئے تھے اپنا جمعے کو 22 کو صبح، تو 23 کو صبح ہم نے 6 بجے بنگلہ دیش روانہ ہونا تھا. تو الحمدللہ پھر 23 کو صبح ہم 6 بجے یہاں سے نکلے. جو 4 دن کی جو جنگ ہے اس کے جو اثرات ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک کے جو پاکستانی اونڈ یا انڈین اونڈ ایئر کرافٹ یا مینجڈ بائی، وہ ایک دوسرے کے ایئر سپیس سے گزر نہیں سکتے. تو اس کی وجہ سے مجھے 7 گھنٹے میں بنگلہ دیش پہنچا 2 بجے دوپہر میں. ابھی نیو دیٹ، اور ان کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے، نہ وہ ہم سے کوئی ایگزمپشن مانگ رہے ہیں. آج کل جب وہ کہیں جانا ہوتا ہے پاکستان چاہے چھوٹا بھی پڑے نہ ہم مانگتے ہیں، تو ریسیپروکل چل رہا ہے کام.
تو پہنچتے ہی ہم نے اپنی ایکٹیویٹی وہاں شروع کی، اور پہلا دن جو ہماری مین ایکٹیویٹی تھی وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن تھا، کیونکہ ویسے بھی وہاں جمعہ ہفتہ چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کا دن تھا، لیکن ان کے فارن سیکرٹری صاحب خود آئے ہوئے تھے، اور میں جو اسٹوڈنٹس موومنٹ ہوئی ہے وہاں، جس سے یہ ساری تبدیلی آئی ہے پچھلے سال، تو انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کر لی ہے، نیشنل سٹیزن پارٹی. تو ان کی پوری لیڈرشپ کو وہ تشریف لائی ہمارے ہائی کمیشن میں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہے وہ 2-3 دن پہلے ان کی ہارٹ سرجری غالباً ہوئی ہے، تو ان کو گھر شفٹ کیا گیا. تو لیکن ان کے نائب امیر پوری ڈیلیگیشن آیا ہائی کمیشن میں مجھے ملنے کے لیے، بہت اچھی باتیں ہوئیں. پھر جو تیسری پارٹی مین ہے عوامی لیگ کے علاوہ BNP ہے، تو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، وہ بیگم خالدہ جہاں کی پارٹی ہے، اور وہ بھی موبائل ہیں، گھر پہ ہیں، لیکن ان کی ساری سینئر قیادت جو ہے وہ تشریف لائی ہمارے پاکستان ہائی کمیشن ڈھاکہ میں. اور ان تینوں گروپس کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات ہوئی. اب یہ مائنڈ میں رکھیں کہ فروری 2026 میں الیکشن اناؤنسڈ ہے بنگلہ دیش میں، اور آپ مجھے ایسے کر رہے ہیں، کہیں اور بھیجنا چاہتے ہیں؟ مجھے ختم کر لینے دیں. اب میں نے تو اس کا ذکر صرف پاسنگ ریمارکس کیے ہیں نا، ویسے بھی بہتر ہے کہ آپ نہ انٹرپٹ کریں، مجھے ڈیریل نہ کریں، جو آپ کی پرانی عادت. تو بات یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ جو ہے تینوں کی تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بڑی یعنی پری پاکستان باتیں کر رہی تھی. تو یہ ایک میجر چینج ہے، اور اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. اور مشکل سوالات بھی مجھے میڈیا ان کے پوچھے، اترتے ہی پوچھنے شروع ہو گئے، لیکن میں کہتا جانے سے پہلے کروں گا، لیکن جانے سے ایک دفعہ تو باری آنی تھی. وہ جو انہوں نے کیا اس کا جواب بھی میں نے دے دیا کہ بھائی 1974 میں بھی جواب ہو گیا یہ سیٹل معاملہ، پھر 2002 میں جنرل مشرف صاحب نے سیٹل کر لیا. پھر اب اسلام تو کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد اپنا دل صاف کر لو، چلو 3 سال کر لو، اب تو 30 سال بھی گزر چکے، 3 دہائیاں بھی گزر چکی. تو وہ جواب ان کو مل گیا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ جو وزٹ تھی الحمدللہ بہت اچھی. نیکسٹ جو اگلا دن تھا وہ صبح 8:30 بجے سے ہماری پورا دن رات گئے تک ہماری ایکٹیویٹیز تھیں فارمل اور آفیشیل. اس میں سب سے پہلے ہماری کمرشل ایڈوائزر صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہوئی صبح 8:30 بجے. ہمارے جو کامرس منسٹر صاحب ہیں وہ 2 دن پہلے تشریف لے گئے ہوئے تھے اور اپنی ٹریڈ کامرس کے حوالے سے ڈسکشنز کر رہے تھے، لیکن وہ میٹنگ انتہائی یوزفل تھی اور اس میں فیصلہ ہوا کہ ہم کیسے آگے چلیں گے. اس کے بعد آبویسلی میری جو میٹنگز اور سارا ایجنڈا تھا وہ فارن منسٹری جو تھی ان کے ساتھ تھا. اور وہ ہماری جو میٹنگز تھیں وہ الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کن ایریاز میں ہم ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر سکتے ہیں، کیسے پاکستان بنگلہ دیش کو سپورٹ کہاں کر سکتا ہے، وہ ہمیں کہاں کوآپریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بڑی تفصیل سے ان کے ساتھ ہوئیں. اور فارن آفس میں جو ہم نے 6 جو ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ یا MOU سائن کیے، اس میں سب سے پہلے تو تھا کہ UAE کی طرح ان سے بھی ڈپلومیٹک صرف نہیں بلکہ آفیشیل بھی دونوں پاسپورٹس کے اوپر ویزا ختم کر دیا گیا دونوں ملکوں کے شہریوں کے لیے، کہ اگر وہ ڈپلومیٹک یا وہ بلو آفیشیل پاسپورٹ پہ آئیں گے تاکہ ایکٹیویٹی جو ہے بڑھے اور یہ ویزا کی فارمیلٹیز کو ختم کیا جائے. دوسرا، جیسے میں نے عرض کیا کہ جوائنٹ ورکنگ گروپ ٹریڈ پہ قائم کر دیا گیا کہ ٹریڈ کو ہم کیسے بڑھانا ہے. ابھی تو $1 بلین سے کم ہے، لیکن اس کو ہم کیسے دگنی تگنی چگنی کرنی ہے آنے والے 2-4 سالوں میں، اس کے لیے ٹریڈ گروپ پہ MOU سائن ہوئے. اسی طرح جو ISSI ہے ہماری اور ان کی انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے، اس کے درمیان MOU سائن ہوا. پاکستان بنگلہ دیش فارن سروس اکیڈمیز کے درمیان کوآپریشن کا سائن ہوا. ان کی جو APP ہے، ہماری جو APP ہے اور ان کی جو بنگلہ دیش کاؤنٹر پارٹ ہے، ان کے درمیان 5واں MOU سائن ہوا. اور کلچرل ایکسچینج پروگرام ہوا. تو یہ 6 ہماری میمورنڈم انڈرسٹینڈنگ جو ہیں وہ اس دن فائنلائز ہوئی. میری جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد میری میٹنگ جو تھی وہ چیف جو ہے ان کے ایڈوائزر ان کے ساتھ تھی. بہت وارمتھ، بہت ہی پازیٹیو میٹنگ.
بڑی انہوں نے ماشاءاللہ خوشی کا اظہار کیا. اور میں سمجھتا ہوں اچھا انسیڈنٹلی میرا خیال ہے ادھر ہم کم فالو اپ ہوتے. میں جس میٹنگ میں بھی گیا وہاں پہلے ان کا پورا میڈیا موجود ہوتا, یعنی کم از کم 50 سے 60 میڈیا ہاؤسز وہاں موجود ہوتے تھے. اور یہ ہمارے لیے میرے لیے تھوڑا سا سرپرائز تھا کہ ان کا کتنا میڈیا کتنا کین ہے ہماری اس ٹو وے ریلیشن شپ میں. تو جو ہی ہم ایئرپورٹ سے اترے ہیں تو ہائی ویز پہ بھی 2 میڈیا کی جو وین تھی وہ ساتھ ساتھ چل رہی. تو جو ان کے بڑے میڈیا ہاؤسز تھے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے لوکل میڈیا میں بھی میسو کوریج تھی. بلکہ مجھے چونکہ میری سیکنڈ لاسٹ میٹنگ جو تھی, میں جناب ان کے جو چیف ایڈوائزر وہ کہتے ہیں پی ایم ہی سمجھے ان کو, ڈاکٹر یونس صاحب, ان سے میری میٹنگ سے پہلے میری جماعت اسلامی امیر چونکہ بیمار تھے گھر پہ تھے تو میں نے ان کی تیمارداری کے لیے جانا تھا. اور ان کی میٹنگ کے بعد میں نے محترمہ خالدہ ضیاء صاحبہ کی تیمارداری کے لیے جانا تھا. تو مجھے وہ یعنی سیکنڈ لاسٹ میٹنگ ہو گئی, میں امیر صاحب کو مل چکا تھا. تو مجھے ڈاکٹر یونس صاحب کہتے ہیں کہ آپ جب سے آئے ہیں مجھے اپنے انٹرنل کوئی نوٹس نہیں دیکھنے, آپ کدھر کدھر جا رہے ہیں. میں ٹی وی لگاتا ہر چیز نظر آ رہی ہے آپ کدھر کدھر جا رہے ہیں. سو الحمدللہ وہ ہماری جو 2 بجے دوپہر ہم نے لینڈ کیا تھا سیٹرڈے کو, اور 2 بجے رات 10-11 ہم فارغ ہوئے ہیں تو 12 بجے آئی موو ٹو دی ایئرپورٹ. اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ وہاں کوئی اراؤنڈ 20th مجھے کال آئی, ٹرکش اور ایجپشین فارن منسٹرز صاحبان اکٹھے تھے کائرو میں, کہ جو اس وقت پیلسطین کی سچویشن ہے بڑی گمبھیر ہے. تو اگلے 1-2 دن میں آپ ویر آر یو اویلیبل, وی مسٹ امیڈیٹلی کال ایمرجنسی میٹنگ آف دی فارن منسٹر. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں بنگلہ دیش آگے بھی ایک دفعہ پوسٹ پون کر چکا ہوں, اور وینگی صاحب میرے کل سے مہمان آ رہے ہیں. تو 21 کو وہ پاکستان ہوں گے, 22 کو انہوں نے جانا ہے, 23 کو میں نے صبح جانا ہے, تو میں تو 24 کو فارغ ہوں گا. تو اگر آپ کہتے ہیں تو ہماری طرف سے فارن سیکرٹری آ جاتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کب فارغ ہو گے؟ تو میں نے کہا جی میں 24 کی رات کو فارغ ہوں گا. تو انہوں نے پھر 25 کی میٹنگ OIC سیکریٹریٹ نے رکھی صبح 11 بجے. جو وزیر خارجہ ہیں تمام OIC کنٹریز کے, ایمرجنسی میٹنگ اس فلسطین کے اوپر جدہ میں. تو میں پھر رات 2 بجے فلائٹ لی اور صبح قریباً 8 بجے میں جدہ الحمدللہ پہنچ گیا. اور پھر 2 گھنٹے کے بعد وہاں OIC چلے گئے. تو اس OIC میں بھی ہماری الحمدللہ جو ہے وہ بڑی اچھی ڈسکشنز بھی ہوئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آؤٹ کم تھی وہ کافی اسٹرانگ تھی اس دفعہ, اور لوگوں کی فیلنگز بھی بڑی اسٹرانگ تھی. میں 2-3 چیزیں آپ کو شیئر کر لوں, آئی تھنک آئی جسٹ مسڈ اٹ, کہ ہم نے وہاں 500 اسکالرشپ جو ہے 5 سال میں بنگلہ دیش اسٹوڈنٹس کو کہا, وہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں بائی دی وے. جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں پچھلے سال جن کے لمز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی امپیوٹ ہو گئے تھے اور وہ کاٹ دیے گئے, اس کے آرٹیفیشل لمز کے لیے بھی کوئی 40 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ہم نے ان کو آفر کیا ہوا ہے. اور پاکستان ٹیکنیکل جو اسسٹنس پروگرام ہے اس کو بھی ہم 5 پہلے ہم دیتے تھے اسکالرشپ, 25 ہم کر رہے ہیں. یہ ڈیسیژنز میرے جانے سے پہلے حکومت لے چکی تھی, اور یہ میں نے ان کو اپنی وزٹ میں ان کو میں نے یہ شیئر کی ہیں. اور باقی وہ پرانی باتیں بھی ہوتی رہیں. انہوں نے ہماری جو قیادت ہے مشن میں, انہوں نے ہائی کمشنر صاحب نے یونیورسٹی سے, پولیٹیکل سائڈ سے, جو انٹلیکٹس ہیں, تھنک ٹینک سے, ان کی ایک گیٹ ٹوگیدر رکھی ہوئی تھی اپنے ہائی کمیشن پاکستان ہاؤس میں, ہائی کمیشن آفس میں نہیں, پاکستان ہاؤس میں جہاں وہ رہتے ہیں. اور وہ اس میں قریباً 100 کے قریب جو ہے ان کے کی لوگ جو تھے ہر واک آف لائف سے, ہر جگہ سے, سیکٹر سے موجود تھے. اور وہ ہماری بڑی اچھا انٹریکشن اس میں بھی ہوا 2-2.5 گھنٹے کا. اور یہ الحمدللہ اٹ واز اے ویری پازیٹیو, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ. ہم نے جو آپس میں یہ طے کیا کہ ہم کوشش کریں کہ سارک کو ریوائیو کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ سارک جو ہے یہ بنگلہ دیش کا اوریجنل آئیڈیا تھا. 90s میں اس نے جنم لیا اور یہ شروع ہوا. مجھے یاد ہے کہ 97 میں جب میں ٹریڈ اینڈ کامرس منسٹر تھا,
اس وقت پاکستان کے پاس چیئرمین شپ تھی سارک کامرس منسٹرز کمیٹی کی اور میں چیئرمین تھا، اور میں نے وزٹ کیا تھا، اس وقت پرائم منسٹر حسینہ واجد تھیں، اور سارک کنٹری کے تمام ایگزیبیشن ہوئی تھی، سارک ایگزیبیشن ان ڈھاکہ، تو تمام ٹریڈ منسٹرز کامرس منسٹر جو ہے سارک کے، وہ ان کے ساتھ جا کے ایگزیبیشن کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد یہ بالکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک کنٹری کے ہٹ درمی کی وجہ سے یہ بالکل مفلوج ہو چکی، تو ان سے بات ہوئی کہ بھی اس کو ہم ری ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں، تو وہ پوری طرح آن بورڈ ہے کہ بالکل ری ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، اور اگر ایک ملک ابھی نہیں مانتا تو چلے باقی ممالک جو ہے وہی کوشش کریں۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہم نے ٹرائی لیٹرل کیا ہے چائنا، افغانستان، پاکستان، اسی طرح فارن آفس نے انیشیٹو لیا ہوا ہے چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش ٹرائی لیٹرل، اور بنگلہ دیش نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اس کو کوارٹر لیٹرل کر لیں، سری لنکا کو بھی شامل کر لیں، جو کہ میں ابھی آگے ایکسپلور کروں گا۔ سری لنکن فارن منسٹر سے بھی بات کریں گے اور اس کو ایکسپلور کریں گے کہ اس کو ہم اگر کوارٹر لیٹرل ہو جائے۔ لیکن ٹرائی لیٹرل کا صرف چائنا اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ میری بائی لیٹرل وزٹ ہو جائے، جو کہ 13 سال سے نہیں ہوئی۔ ہینا روحانی صاحبہ گئی تھیں 13 سال پہلے 2012 میں، لیکن انویٹیشن صرف ڈیلیور ہوئی تھی اور کوئی سبسٹینٹیو فارن آفس ایکٹیویٹی کچھ نہیں ہو سکی تھی ہماری، کیونکہ اس کو ماحول ہی کچھ اور تھا، سوچ ہی کچھ اور تھی، اس وقت گورنمنٹ کسی اور طرف کی چلی ہوئی تھی، عوام بھی کچھ اتنے اس وقت انہوں نے ان کو پوائزن کیا تھا مائنڈ کو۔ تو وہ جو ان کا جو ایک کلچر ہے کہ وہ سڑکوں پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کی پینٹنگ ہوئی ہوتی، اس زمانے میں اینٹی پاکستان پینٹنگ ساری ہوئی تھی پورے ڈھاکہ میں، میں 2012 کی بات کر رہا ہوں۔ آج یہ پورے کا پورا نقشہ بدل چکا ہے، جتنی وہ بڑی بڑی پینٹنگز ہے وہ پچھلے سال کا جو ہوا ہے، کو کہہ لیں، ریولوشن کہہ لیں، تبدیلی کہہ لیں، وہ ساری کی ساری وہ ہے، اور جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ہے، وہ ہم ان کے انٹرنل پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتے۔ میں نے تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو یہی کہا کہ جو بھی آپ سے الیکشن جیت کے آئے گی، پاکستان چونکہ ہم obviously نہ کسی کی ملک میں مداخلت کرتے ہیں، نہ ہمارا حق ہے، لیکن جو بھی لوگ جس کو چنیں گے، ہماری خواہش ہوگی ہم آپ سے مل کے کام کریں، اور ہم اپنے تعلقات کو پرانے تعلقات کی طرح آگے بڑھائیں، اور اس کو ہم پازیٹیو لے کے چلیں۔ تو یہ ہماری الحمدللہ بہت ہی پازیٹیو تھی۔ ڈھاکہ میں بہرحال پہنچ کے تو الحمدللہ یہ جو ہماری جو آؤٹ کمز تھے وہ بہت ہی پازیٹیو آئی وڈ سے تھے، اور کونسل آف فارن منسٹرز کی OIC کی اسلامی تنظیم کی میٹنگ تھی، وہ پھر 25 اگست کو 11 بجے شروع ہو گئی۔ اس میں جو ہائی لائٹس ہیں وہ میں نے فرینکلی آپ کو میں موفع شیئر بھی کرتا رہا ہے۔ بیسیکلی ایک تو پاکستان نے گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو ریجیکٹ کیا، جو کہ اسرائیل نے فارملی ان کی حکومت نے، ان کے پارلیمنٹ نے جو ان کے وزیر اعظم نے اناؤنس کیا، اس کو پاکستان نے مسترد کیا کہ ہم کسی گریٹر اسرائیل کو نہیں مانتے۔ دیٹ وڈ مین کہ مزید ایکسپینشنسٹ جو پالیسی ہے وہ اس کو اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ جس طرح چیزیں جا رہی ہیں۔ ہم نے اس میٹنگ میں میں نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، ایک تو آبویسلی جو کچھ غزہ میں جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، جو چیزوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو بلاک کیا ہوا ہے، وہاں جو اس وقت قحط کی سچویشن ہے، سٹارویشن ہے، یہ تو سسٹمیٹک اٹیک ہے، یعنی لوگوں کو مارنے کے لیے اور ایڈ کو وہاں نہ پہنچنے میں ایک رکاوٹ بن کے اس کو روکنے کے لیے۔ تو تقریباً سب نے اس کی وہاں مخالفت کی۔ میں نے آبویسلی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں وہاں کہ جی وہاں امیجیٹ پیس ہونا چاہیے، وہاں ہر چیز کی فلو جو ہے وہ اس کو جاری رہنا چاہیے، UNRWA کو جو ہے جو UN کی باڈی ہے جس کو وہ کام نہیں کرنے دے رہے اور اس کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے، اس کو وہی ہے جو پہنچتی ہے لوگوں تک، اور اس پہ بھی جب لوگ لینے آتے ہیں سامان تو اس کے بھی گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو عرب اسٹیٹ کی جو اس وقت یونٹی ہے اس حوالے سے، اور جو انہوں نے اپنی میٹنگ اس میٹنگ سے پہلے کی اور کرنی تھی، وہ دونوں سائڈیں جو ہے ساری کی ساری
31 अरब इस्लामिक कंट्री जो है और OIC, अरब लीग, GCC, इनके तमाम की तमाम ने इज़राइल को वहाँ कंडेम किया और इंटरनेशनल जो सपोर्ट है फ़लस्तीन की स्टेटहुड के लिए जो काफ़ी ममालिक अनाउंस कर चुके हैं कि अंगा के वक़्त जो UN जनरल असम्बली होनी है सितंबर में, वो उसको फॉर्मली रिकग्नाइज़ करेंगे। तो इसमें हमने भी उसमें कहा कि ममालिक जितनी जल्दी करें वो बेहतर है। इसी तरह जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 28 जुलाई को, जिसकी आउटकम ये थी कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और फ़लस्तीन के बहन भाइयों को अपना हक मिलना चाहिए। 1967 से पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि पैलेस्टीन with pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif is capital. This is our stated policy और we are sticking to our policy और हम इसी को आगे लेके जाते हैं। हमने 7 जो है उनके जो अर्जेंट स्टेप्स गिनवाए कि जी इस वक्त 7 आप इमीडिएट स्टेप्स करवाएं। एक तो इमीडिएट एंड परमानेंट सीज फायर, नंबर 2 फुल ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, नंबर 3 सपोर्ट टू UNRWA, नंबर 4 एंड टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेटलमेंट जैसे वेस्ट बैंक वगैरह कर रहे हैं, नंबर 6 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरब एंड OIC गाजा रिकंस्ट्रक्शन प्लान कि अब अल्लाह करे ये हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, वो तो तबाही हो चुकी है, सारा बिल्कुल मलबा है वहाँ पड़ा हुआ। और छठा जो है टाइम बाउंड एंड कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिटिकल प्रोसेस टुवर्ड्स 2 स्टेट सोल्यूशन, और आखिरी 7वां इसराइल की अकाउंटेबिलिटी फॉर वॉर क्राइम्स। ये हमारा पाकिस्तान की तरफ से 7 पॉइंट हमने एजेंडा वहाँ फ्लोट किया कि ये 7 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान प्रपोज करता है कि इसको अचीव करना चाहिए हमें और इसके ऊपर काम करना चाहिए। और इसी तरह साइड लाइन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी साथियों से मैं कोशिश करता हूँ कि जाऊँ तो, क्योंकि आपको से अपॉर्चुनिटी है कि आप गए तो हुए हैं, तो आप जो लेटेस्ट चीज़ें आप एक दूसरे अपने काउंटर पास से वज़ार ख़ारजा से या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो भी अवेलेबल हों वहाँ आए हों तो उनसे मुलाकात की जाए। तो इस हवाले से मेरी सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा से, टर्की के वज़ीर ख़ारजा से, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से, मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से, सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा से, अल्जीरिया के वज़ीर ख़ारजा से, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से, बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से 24 घंटे पहले ही मिले थे हम, तो वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से। तो ये हमारी जो मीटिंग है, आप कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्रीज से, यानी ये 24 घंटे के अंदर OIC की मेन कॉन्फ्रेंस, ये 9 साइड लाइन्स पे बायलैटरल मीटिंग्स और फिर वापसी, ये पूरे का पूरा मैंने आपके सामने तफसील रख दी है। अगर अब कोई सवालात हों ब्रीफ तो मैं उसका जवाब देने के तैयार हूँ। मेरा तो ख्याल था तुम थकी होगे। सर आप अपनी जगहों पर गए, लेकिन साथी तो आप बात ही सुन रहे थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। 2 नुकात पे मेरा सवाल है। एक तो ये कि आपने जो ट्राइलैटरल मीटिंग जो अफगानिस्तान में काबुल में तफसील से जिक्र किया और पाकिस्तान के कंसर्न्स का बताया कि हमारा कंसर्न है जिसके बारे में पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल आवाज़ उठाई जाती रही है। जो अफगानिस्तान साइड है तालिबान, उनका मौक़िफ़ क्या है कि वो TTP को वाकई मुंहबोली महसूस हो, क्योंकि हमने उनसे नाम भी रखे हैं, ये सारे लोग मुंहबोली बाकी लोग भी हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वापस आके करेंगे इनको, जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, लेकिन एक्चुअली उनका मौक़िफ़ क्या है कि वाकई वो बंद करवा देंगे या उनकी बात नहीं सुनते। एक तो ये कि उनका मौक़िफ़ TTP के हवाले से प्रिसाइजली क्या है। दूसरा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी रीजन का बोर्ड का बड़ा जिक्र किया गया, एक मुल्क का जिक्र नहीं किया गया, इनडायरेक्ट जिक्र है, वो है हिंदुस्तान। रोटियों से भी आपने बात की, हिंदुस्तान का आपने जिक्र किया, ये भी रहना था। अमेरिका के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात तो नहीं है, वो तो चाहते थे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसी लंच में खाने के किसी इकट्ठे बैठ के खाना भी खाए, वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए हैं दिल्ली का दौरा करके, तो चीन के साथ हमारी कोई बात नहीं है। क्या चीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई पीस के लिए कोई रोल अदा कर रहा है तो क्या है? अलर्ट भी आया था, फ्लड अलर्ट, जो कि उन्होंने जो ऑलरेडी सेट मैकेनिज्म है
इंडस वाटर ट्रीटी का उसको बाईपास करके किया, तो इन दोनों इश्यूज के ऊपर आपकी मालूमात चाहिए। एक्सक्यूज मी, देखिए सैयद साहब, जहाँ तक बायलैटरल हमारा अफगान आज जिसका आपने जिक्र किया, फिर टीटीपी का जिक्र किया, तो हमारी तो आस की एक ही थी कि जी आप टीटीपी को हैंडल करें, अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, और या इनको ले जाएं हमारे बॉर्डर से कहीं दूर नॉर्थ की तरफ, या फिर इनको हमारे हवाले करें जैसे आप फरमा रहे हैं। तो वो कोई हमें को रेजिस्ट नहीं करते, वो ना नहीं कहते, वो तो पता नहीं मुनासिब है कि नहीं कहना, वो तो कहते हैं कि हमने अपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं 19 अप्रैल के बाद, और बहुत बड़ी तादाद जो कि नॉन थी प्रो टीटीपी, उसको अपनी गवर्नेंस सिस्टम में तब्दील किया, हंड्रेड्स में है, मुनासिब नहीं अगेन मैं उनका नंबर कोट करूँ, ये यानी ये हमारी तो आस की एक है। और बाकी हम वेल विशर हैं, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो हमें इंडायरेक्टली हमारे लिए भी एक ज़रूरत है। मसलन अगर आप ये रेल का प्रोजेक्ट करना है तो वो ऑन बोर्ड होंगे तो रेल का प्रोजेक्ट करेंगे ना, इमेजिन करें कितना बड़ा बेनिफिट होगा उनको, तो उनको भी होगा तो हमारा भी होगा। हमारा गवादर विल बी कनेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाइना, रशिया, एवरीवेयर। अभी तो हम पेशावर तक गाड़ी में चीज़ें जाती हैं, फिर आगे जाते हैं आपके NLC के ट्रेलर वगैरह, तो वो आपकी अगर रेलवे का ये सारा सिस्टम हो जाए तो यू विल हैव ऑल दिस रीजन, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ए डिफरेंट बॉल गेम। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुझे उनके नीयत पे शक नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जी हमने 700 पोस्ट अपनी तरफ रेज की हैं। ये अभी बात हुई, मैं 20 अगस्त की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं हमने 700 पोस्ट रेज की हैं। मेरी बायलैटरल भी मुत्तकी साहब से हुई है 20 अगस्त को, और सिर्फ ट्रायलैटरल नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जी कि आप भी जितना अपना, क्योंकि इतना बड़ा बॉर्डर है, जितना आप भी कंट्रोल कर सकते हैं इनको आने ना दें, आप भी करें, तो वो वहाँ को रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा, ये जो रुका हुआ था और किसी और मुल्क के जरिए भी ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, अंडर कंसिडरेशन थी, हरात वगैरह कहीं और, वो ख़त्म हो गई है, फ्रेम एग्रीमेंट साइन हो गया, ये भी पॉजिटिव है। जहाँ तक आपने फरमाया कि चीन का जो दौरा था, उनका बुनियादी जो था वो बायलैटरल था, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, और वो गालबन बाउंड्री इशूज़ के वक्त था मेनली, उनका पहले 21वीं मीटिंग थी ये बाउंड्री इशूज़ के ऊपर। तो वो उनका अपना एक सॉवरन कंट्री है, जैसे हम चीन के साथ गहरी दोस्ती और भाईचारे को आयरन क्लैड ब्रदरहुड को भी करते हैं, साथ हमारे वेस्ट के साथ भी तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, जो कि कुछ अर्सा पहले पिछले 2-3 साल में बहुत ख़राब थे, अमेरिका ले लें या दूसरे ममालिक ले लें। तो ये मैं समझता हूँ कि हर कंट्री जो है वो उसका अपना अपना जो है वो फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्री। हम अगर बेहतरी कर रहे हैं एक मुल्क के साथ या अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं अमेरिका के साथ, तो ये कॉस्ट एट कॉस्ट ऑफ चाइना नहीं होगा। चाइना की जो हमारी ब्रदरहुड है वो उसी तरह ही है, उसी तरह ही चलेंगे। और मैं समझता हूँ उनको ये जो 6th जो था स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए तशरीफ़ लाना, ये बड़ा ही मुफीद था और टाइम इसका बहुत परफेक्ट था। तो ट्रायलैटरल भी हो गया, वो भी ड्यू था, और काबुल की ये ख्वाहिश थी कि उनके पास आके वो हम दोनों वहाँ चले गए। जैसे रेल का भी था, उनका थी हमारे पास आके साइन करे, तो मैंने उस बिग काउंटर पार्ट को कहा क्या फ़र्क पड़ता है, लेट्स गो एंड साइन। मेन मकसद काम हो, ये नहीं कि जी अना का मसला ना बनाए कि किधर हो, कैसे हो, कब साइन हो। तो ये है जी। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का ताल्लुक है, वो हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, आपको पता ही है कि हम उसको कोई भी डाइवर्शन, स्टॉपेज, डाइवर्शन ऑफ वाटर एक कतरा भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसीलिए 24 अप्रैल को आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की सदारत में चेयरमैनशिप में बहुत सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप बैठती है, उसने फैसला किया हुआ है कि अगर ये होगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हम ये बड़ा क्लियर मैं समझता हूँ कि मैसेज देते हैं। आपने जो खाने छाने का कहा, अभी खाने छाने तो बड़ी दूर है, अभी बातचीत तो अभी चल रही है, आपके सामने ही है। क्योंकि सेक्रेटरी रूबियो ने, मैं उनको रिमाइंड करा दिया था कि जिस दिन आपने मुझे 10 मई को फ़ोन किया था और आपने करीबन 8:17-18 में मुझे, मैं ऊपर था, कि जी आपने कहा कि इंडिया इज़ रेडी टू सीज फायर, आर यू रेडी, आर यू विलिंग। तो मैंने कहा था कि वी नेवर वांटेड टू गो ऑन वॉर। तो हम तो दोनों राउंड्स, बोथ इन एयर एंड ग्राउंड टू ग्राउंड, हमने तो अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। अपनी वो जो हमें UN चार्टर आर्टिकल 51 हमें एंटाइटल करता है, हमने तो एक भी एस्केलेटरी मूव खुद नहीं की। तो
ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا اور میں ریمائنڈڈ ہم کہ جی وہ ویری سون 2 of you would be sitting یا would sit at a neutral place. اب اتنا بڑا گلوب ہے, ایک تو نیوٹرل پلیس ہمیں دونوں کو پسند آ جائے گی, تو میں نے, لیکن ہم وی وانٹ بیک فار ڈائلاگ. انڈیا چاہتا ہے تو بسم اللہ, انڈیا نہیں چاہتا تو ٹھیک, پھر بھی ٹھیک ہے. جنگ شروع کی تھی, اس کا جواب دے دیا, ہوا میں کی اس کا جواب دے دیا, زمین پہ ڈرون پھینکے, میزائل پھینکے, 80 ڈرون بھیجے, اس کا جواب دے دیا 9 کی رات اور 10 کے درمیانی رات کو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ڈگنیفائڈ طریقے سے, ہم چھوٹے سے چھوٹے ملک کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں جسے بڑے سے ملک. دس شوڈ بی دی میوچل ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ. اس سے نیچے کوئی کام نہیں ہو سکتا. جو انڈیا کا یہ ایک تھا نیو نارمل نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, وہ ساری چیزیں دفن ہو چکی اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ آل ڈیپینڈس, اٹ ٹیکس 2 to tango. یہ دونوں طرف سے اگر کو ہوگی, اگر وہ ڈائلاگ چاہتے ہیں تو ہو جائیں گے, نہیں چاہتے ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کریں گے. ہم صرف ٹیررزم ڈائلاگ نہیں کریں گے, ہم تو خود وکٹم ہے ٹیررزم کے. سب سے زیادہ 92,000 ہم نے اپنے بندے شہید کروائے ہیں. $152 بلین کا ہمیں ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے آج تک, معاشی نقصانات. ہمارا تو ٹوٹل قرضہ $130 بلین جو ہے, لائبلٹیز اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹ. تو بات یہ ہے کہ یہ ایکول فوٹنگ پہ ہوگی, ود میوچل رسپیکٹ ہوگی. وہ جس نے وہ کوئی اپنا آن دیئر اون کوئی کردار ادا کرنا ہے, یہ کامیاب ہونا ہے. ہم کسی کو کہہ نہیں رہے کہ یہ ضرور کریں جی ہمارے لیے, نہ ہم نے کہنا ہے. طارق صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, افغانستان کا ذکر کیا بار بار. کل افغان گورنمنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان ہے اسٹیٹ آؤٹ ڈرون اسٹرائک ان نگران فورس, and they say it killed several children, and they summoned Pakistani ambassador yesterday. So could you please confirm if Pakistan has carried out these attacks? And just briefly, there is no joint statement after the meeting. You mentioned private meeting, Pakistan-China, Pakistan-China and Afghanistan meeting. There is no joint statement until now. So what is the reason? دیکھیں, میں تو ابھی واپس آیا ہوں. آئی ایم اسٹل گوئنگ تھرو دا سسٹم ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ جو ان کا ہے, بالکل انہوں نے ہمارے جو ہے وہاں امبیسڈر صاحب ان کو دیا ہے لیٹر, جس کو ہم کہتے ہیں ڈیمارش یا نوٹ وربیل. تو وہ دیکھیں, ہم بھی ڈزن دیتے رہتے ہیں, یہ سے روٹین کی بات ہے, لیکن اٹ نیڈز انویسٹیگیشن اینڈ لک انٹو کہ کیا وجہ ہے, کیا ہے. ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. اور جیسے میں نے کہا کہ میں تو واپس آ کے ابھی ویری ایکسٹریملی بزی ان دا لاسٹ 24 hours. تو ہم لوکنگ انٹو دس. کل رات یس بالکل دیا ہے, کاپی میرے پاس, میں نے دیکھ لی ہے. obviously I'll have to run in the system and see کہ کیا ہے. تو یہ nothing unusual, nothing to worry. جہاں تک آپ نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی بات کی ہے, وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اب ٹرائی لیٹرل کی بات کریں, بائی لیٹرل کی بات کریں, ٹرائی لیٹرل کی بات کریں. اسلام آباد میں there was a joint statement, and BLA and TTP they were mentioned, but there is no statement after the August 21st meeting, the trilateral meeting. So why this statement issue? یہ ایک دیکھیں, اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے. مثلاً وہ آپ پھر کہیں گے کہ جی ابھی وانگی صاحب ہے تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی. ہم نے جب آپ سے بات کر لی پریس سے, انہوں نے اپنی بات کر لی, میں نے اپنی, تو دیٹ از جوائنٹ اسٹیٹمنٹ. ریڈ بٹوین دا ٹو از جوائنٹ اسٹیٹمنٹ. تو وہاں بھی جو انٹریکشنز ہوئے, سارا کچھ ہوا. ابھی آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ نا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے. ہو سکتا مثلاً ابھی ہم چائنا جا رہے ہیں, اس لائکلی کہ ہم نیشنل ایک پلان جو ہے آگے 5 سال کا یا اس طرح کچھ ایگری ہو, تو دیٹ ول پیراماؤنٹ ایک ڈاکومنٹ ہوگی نا. تو اس لیے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا نہ ہونا کوئی, اٹ ڈزنٹ کیری اینی نیگیٹو میسج. دو سوال. آج ابھی آپ نے ٹویٹ کیا کہ آرمینیا کے فارن منسٹر کے ساتھ بات ہوئی ہے. پاکستان کے کوئی تعلقات نہیں ہیں, ریکگنائز نہیں کرتا آرمینیا کو. تو کیا یہ پالیسی شفٹ ہم جو دیکھ رہے ہیں کتنا جلدی, یا اس کی کیا کنٹرولز ہاؤ ول اٹ پین آؤٹ کہ UNC کی سیٹلمنٹ کرنے والا. نمبر 2, ود ریگارڈس ٹو آپ کی واگی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس تھی, تو the Chinese foreign minister explicitly said کہ the Chinese side will welcome third party investments
when it comes to Chinese projects and ML1 particularly. تو اس کے اوپر آپ اگر کچھ بتانا چاہیں. تھینک یو. میں عرض کرتا ہوں, جہاں تک میں نے ابھی آنے سے پہلے ٹویٹ کیا ہے, مجھے پتا تھا آپ سوال کریں گے, لیکن ٹویٹ جو پوری بڑی کلیئر ہے. آپ پالیسی شفٹ کیا ہے کہ میں نے اسے لکھا ہے کہ وی ایگریڈ ٹو کنسیڈر دی اسٹیبلشمنٹ آف ڈپلومیٹک ریلیشنز بٹوین آرمینیا اینڈ پاکستان. تو میسیج ویری کلیئر کہ وی آر, دیکھیں لیٹس بی ویری کلیئر, آپس کی بات ہے کہ آذربائیجان اینڈ آرمینیا, we have been on the side of Azerbaijan for a long time. Karabakh issue has been settled. Peace agreement has been reached between Armenia and Azerbaijan. So Azerbaijan کا جو ہمارے لیے جو warmth ہے, جو ان کا پاکستان کے حق میں ٹرکی اور آذربائیجان کے, that is also known to people. اگر پاکستان میں انڈیا کی جنگ جیتنے کی خوشیاں منائی گئی ہیں تو ان دو ممالک میں بھی اسی طرح منائی گئی, اور دنیا پوری قوم باہر نکلائی اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. سو یو نو دیز آر سینٹیمنٹس اینڈ یو ہیو ٹو ریسیپروکیٹ. تو ہمارا بیسیکلی جو ایشو تھا جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کیا ہوا تھا ہم نے ریلیشن شپ, وہ تو یہ ایشو تھا. وہ ایشو ہیز بین ریزالوڈ ناؤ. ان کے اپنا ڈپلومیٹک ریلیشن قائم ہو گئے ہیں, آذربائیجان کے بھی ہو گئے ہیں, ٹرکی کے بھی ہو چکے ہیں, اور ان کا پیس ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے بلا کے اپنا اس کا لاسٹ منٹ اس کو سائن بھی اپنے سامنے کروا کے ماشاء اللہ کریڈٹ بھی لے لیا. ون مور براؤنی پوائنٹ فار نوبل پیس پرائز. تو بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن یا وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیٹھے رہے چپ کر کے. تو میری ان سے بالکل بات ہوئی ہے, اور بات کرنے کے فوراً بعد میں نے ٹویٹ کی ہے تاکہ لیٹ دی قوم نو کہ میری ان سے بات ہوئی ہے, اینڈ وی ول کنسیڈر پازیٹیولی اینڈ وی ول ڈو اٹ آن اے فاسٹ ٹریک. اتنا میں کہہ سکتا ہوں. باقی یو نو اٹس اے پراپر سسٹم, پراپر پروسیس, یو نو اٹ رنز ان دی ہول سسٹم. تو انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے گا. میں تو ذرا فاسٹ ٹریک کروں, میں کہتا ہوں کہ 2 ہفتے بعد والی کام آج ہی کر لوں, کو 2 کیے بھی میں نے ایسے کام. ML1 جی سوری جی, ان کا آدھا رہ گیا. دیکھیں جو انہوں نے کہا نا جی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری EAD ہیز بین ایکسپلورنگ. یو سی ML1 پورے کا پورا بہت بڑا پروجیکٹ. یہ 2015-16 میں اٹ واز سپوز ٹو بی اراؤنڈ $7 بلین. آج یہ قریباً $12 بلین پہ اس کی کاسٹ پہنچ چکی ہے انفلیشن ایسکلیشن کے ساتھ. سو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پورا کا پورا پروجیکٹ وہ کریں گے, تو جب ان سے ٹیک اپ کیا انہوں نے کہا جی ہم ٹو بگن ود کراچی حیدرآباد کریں گے. ناؤ شوڈ یو اونلی گو فار کراچی حیدرآباد اینڈ سلیپ اوور اٹ؟ نو یو کانٹ. تو ہماری گورنمنٹ ایفرٹس کر رہی ہے, ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن کو بھی انگیج کیا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اس طرح, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وی شوڈ فائنڈ فنڈنگ فار دس پروجیکٹ, فار دا ریمائنڈر پروجیکٹس. اور اس میں جو ہے ہماری آپس میں بات ہوئی ہے, اسی کو انہوں نے کوٹ کیا. میری ان سے ہانگ کانگ میں بات ہوئی ہے. میں نے کہا کہ مائی ڈیئر فرینڈ, اگر آپ اس پروجیکٹ کو صرف ابھی یہی کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ یہ سی پیک کے بیسک پرنسپلس کا حصہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پوچھیں گے, اگر تیسرا پارٹنر بیچ میں لائیں گے کسی سی پیک کے, وہ سی پیک پروجیکٹ ہو جائے گا کراچی حیدرآباد, تو آگے حیدرآباد پشاور کا کیا ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اگر ہم کسی اور کو موڈ آف فائنینسنگ ہم کریں تو آپ کو اس کا کوئی ہے, اگر آپ کی ہے یہ اتنی ایپیٹائٹ. انہوں نے کہا نہیں نو. وہ انہوں نے یہاں ایکنالج کر لی کہ جی ہمیں تھرڈ پارٹی کا ML1 میں آنے میں کوئی اعتراض نہیں. یہ بیسیکلی دس از دی آؤٹ کم, بٹ دیر از اے بیک گراؤنڈ. میری ان کی ڈسکشن آن 20 مئی. پاکستان کے اوپر نیول کے ذریعے حملہ کرے گا اس ٹائم, اور دوسرا آپ کے دورے سے 1-2 دن پہلے انڈین منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان اب بنگلہ دیش کو یوز کر رہا ہے انڈیا پر حملے کے لیے, تو یہ ساری گراؤنڈ اس کے لیے تیار کیا ہے. دوسرا ایک الگ کوشچن ہے کہ پاکستان اور UK کے درمیان جو فلائٹ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے, اس میں سول ایویشن کی میٹنگ ہے اگلے ماہ میں, اور اس میں سول ایویشن کے کیا اجازت ہے؟ یہ تو ریڈی ہے اس چیز شروع کرنے کے لیے, تو سول ایویشن کے کیا معاملات ہے؟ سول ایویشن کہاں کی؟ دیکھیں جہاں تک انڈین نیول چیف کا تعلق ہے, ان کا بیان آئی ڈونٹ کیئر اینڈ ڈزنٹ ڈیزرو ٹو بی ریسپونڈڈ. وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے. اب ہوائی یعنی شکست کھانے کے بعد زمینی ان کی ڈیفیٹ بھی ہو چکی ہے,
اگر نیول کی کرنی ہے تو وہ بھی اپنا آزما لیں, اللہ مالک ہے, انشاءاللہ اس پہ بھی اللہ پاکستان کو فتح دیں گے. بٹ اٹس اے رانگ ایٹیچیوڈ. پیس از دی نیم آف دی گیم. اگر آپ نے یہ جنگوں میں لگے رہنا ہے تو عوام کی تو فلاح و بہبود نہیں ہو سکے گی, کوئی بھی کام نہیں کر سکے عوام کے لیے. اور یہ بھی ان کی جو جنگ تھی انڈیا کی امپوز کی ہوئی جنگ تھی. پہلگام پہ پہلے ہم پہ بلیم کیا, ہم نے 3 دن میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آفر کر دیا کہ جی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لیں تاکہ پتہ چل جائے, اس سے وہ بھاگ گئے کیونکہ عزائم تو کچھ اور تھے. تو بات یہ ہے کہ ان کے میں نے ون ڈزنٹ کیئر کہ وہ کیا کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وینچر کرتے ہیں تو اس کا بھرپور انشاءاللہ پوری طاقت سے جواب دیا جائے. جہاں تک اب ان کی کسی منسٹر نے, میں نے نہیں دیکھا, لیکن اگر کسی منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو تیار کر رہے ہیں ان کے اوپر حملہ کروانے کے لیے, تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ یعنی اگر اب یہاں تک وہ ہمارے اس ڈپلومیٹک انٹریکشن سے اتنے گھبرا گئے ہیں کہ وزیر اعظم کا انگا میں ڈاکٹر یونس کو ملنا ان کی ٹیم کو, اور پھر کائرو میں ہمارا ملنا پی ایم صاحب کا میرا ان کو اور ان کی ٹیم کو. تو اگر ان چیزوں سے دیر شوڈ بی یہ جنرل گڈ ول. اور یہ ایک ایسا خطہ ہے جس کی اکنامک بلاک لیسٹ پرفارمنگ بلاک ہے, اور وہ سارک ہے. اس کی وجہ صرف یہ ایک ملک کی ہٹ درمی ہے. تو اگر وہ یہ سوچتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ ہم تو اپنا بڑی پازیٹیوٹی کے لیے سارے گئے تھے, اپنا ٹریڈ اکانومی, اس کو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, اپنا ٹورزم. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کبھی جو یعنی سپر سٹار ہوا کرتے تھے لوگ, وہ بھی اس 100 بندوں میں شامل تھے مجھے ملنے کے لیے. تو دیٹ از دی وارمتھ جو ہونی چاہیے. تو ہماری تو کوئی ایسی نہ کوئی سوچ ہے نہ کوئی اس طرح کی کوئی انٹریگ ہے, لیکن ہر ایک کا دماغ اپنا اپنا جیسے سوچ لے. میٹنگ. Thank you so much. One aspect you did not mention, یہ جب ایران اسرائیل اور امریکہ کا کانفلکٹ ہوا, اس میں پاکستان کا بھی ایک بڑا رول تھا ٹو ریڈیوس دی ٹینشن. تو اس میں ڈپلومیٹک سورسز سے یہ بات کی آئی تھی کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرانے کے لیے کوئی کردار ادا کرے گا. ایک تو اس پہ اپڈیٹ کر رہے ہیں, آپ نے OIC کی فارن منسٹرز کی میٹنگ اٹینڈ کی, اس میں جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ دی OIC ریجیکٹس دی اسرائیلی پلان آف آکوپیشن, اور اس نے 2 اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے, جو میٹنگ آپ کی نیو یارک کی تھی, اس نے اسٹیٹ لیول ریجیکٹ کر دیا ہے. تو اس بہت جسے کہتے ہیں کہ ایروگینس ہے اسرائیل کی, اس کے سامنے پھر آپ کا بار بار یہ ارادہ کرنا OIC کا مسلم ورلڈ کا کہ 2 اسٹیٹ اسرائیل کو اسے ریجیکٹ کر چکا ہے. غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کی بھرپور تیاری ہے اور وہاں سے فلسطینیز کو ڈسپلیس کرنا ہے. 2 things, ایران امریکہ کے درمیان پاکستان کی مسائلت اور غزہ. تھینک یو. دیکھیں متین صاحب, یہ جو ایران کی اور اسرائیل کا جو کچھ بھی ہوا تھا, یہ ہر چیز جو ہے وہ میڈیا اور پروپیگنڈا کے لیے نہیں ہوتی. ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور کرتے رہیں گے. وہ 13-12 جون ہو جو کہ استنبول میں میٹنگ OIC کی تھی, ان کے فارن منسٹر بھی تھے, میں بھی تھا, اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں سے امریکہ سے واپس پاکستان آ رہے تھے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ وہ وہاں رک جائیں, ہم دونوں ایران کے فارن منسٹر سے بات کریں. کوئی ٹینشن تو پیک پہ تھی اس وقت, 12 جون کی بات کر رہا ہوں. اور ہم ملے, وہ رکے, ان کی مہربانی, وہ رکے, اپنا پروگرام چینج کیا, ہم ملے. پھر میری چونکہ بائی لیٹرل طیب اردوان صاحب سے بھی کالم تھی, تو جب ان کو پتہ چلا ان کو بھی ساتھ لے کے آئے, وہ اگر آ رہے ہیں تو استنبول, تو ہم دونوں ان کو بھی ملے. تو ہم نے جو ایران کے حوالے سے جو اپنا رول ادا کرنا تھا, اب موفا کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, ہم نے اسٹرانگ کنڈیم کیا, بڑا کنڈیمنیشن بڑی اسٹرانگ تھی. مجھے سوال کیا گیا کسی, اب مجھے یاد نہیں کہاں, کہ جی آپ کا تو امریکہ سے آپ پنگیں بڑھا رہے ہیں, آپ کے اتنے اچھے حالات ہو رہے ہیں, آپ نے نوبل پیس پرائز اس وقت شاید پتہ نہیں پبلک تھا کہ نہیں, وہ کر دیا ہے, ہو چکا تھا, پبلک ہو چکا تھا, ڈیٹ نہیں پتہ. تو آپ یہ اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ, تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر کوئی ہمارا بڑا اچھا دوست بھی ہو, اگر وہ غلط کام کرے تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں. وی ول سے رانگ, کہ یہ غلطی کو غلطی کہیں گے,
we should also have the appetite کہ اگر ہم کو غلط کام کریں, ہمیں کو کہے کہ آپ نے غلط کام دوست کہے, تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں صحیح کہہ رہی. تو اس لیے ہم نے اپنی ڈیوٹی وہاں بھی دی. میں نے جیسے کہا کہ میں نے یہ سبجیکٹ اپنے بائیلیٹرل میں بھی ریز کیا واشنگٹن میں, اور ہم ابھی بھی ان کو, پھر ان کی وزٹ یہاں ہوئی, تو ہم اپنا, اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ پھر پبلسٹی کے لیے نہیں ہوتی. یو آر ڈوئنگ اٹ ود سنسیئرٹی, یو آر ڈوئنگ ود اے پرپز, یو آر ٹرائنگ کہ جی ٹو ہیلپ یور مسلم بردر, یور نیبر. تو پھر اس کی جو ہے وہ ایسے ہی فار دی سیک آف پبلسٹی مناسب بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں. تو ہم جو بھی پازیٹیو اردار ہم ان کو انکریج کرتے ہیں, کرتے تھے, کرتے رہیں گے ٹو سورٹ دیئر ایشوز ود دی ادر سائڈ یو ایس اے آن دی ڈپلومیٹک فرنٹ تھرو ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی. تو یہ ہمارا ایک رول ہے. جہاں تک آپ نے اسرائیل کی ایروگنس کا ذکر کیا, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ملٹی لیٹرل سسٹم ہے وہ کمزور ہو چکا ہے, بلکہ کرمبل کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو ہم نے تھیم اپنی پریزیڈنسی کے دوران جولائی میں چنی کہ پیسفل ریزولوشن آف ڈسپیوٹس, وہ اس کی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ملٹی لیٹرل سسٹم فیل ہو رہا ہے, اور یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کشمیر کی ہو, غزہ کی ہو, وہ تو سردخانے میں پڑی ہے, اور جس پہ کو عمل کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے, جس پہ ریزولوشن کے بعد نہ عمل کرے وہ بھی, یہ تو نہیں ہے. تو ہمارا یہ میری اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں گے, ہم نے کہا کہ آپ یو شوڈ فائنڈ دا وے آف امپلیمنٹنگ. اور یہ تو گلوبل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے نا کہ اتنا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے. ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک طرف یہ ہو رہا اور ہم کہیں جی بس ٹھیک ہے اب تو اسرائیل نے کہہ دیا. تو اسرائیل کی ایروگنس از نون. تو الحمدللہ ہم نے اپنا کردار جو ادا کیا. ٹھیک ہے جی. ایک کوئی بائیس اپریل کے بعد کی صورتحال دیکھیں تو اچھی خبریں آ رہی ہیں اگر ہر طرف سے دیکھا جائے. تو آپ بنگلہ دیش گئے, آپ نے کہا بات کی کہ میں عوام سے ملا. عوام کا کیونکہ آپ تو سیاسی لوگوں کی بات بتا رہی, تو عوام سے آپ کا اٹریکشن ہوا کچھ, وہ بھی آپ کا یہ عوام جو تھی بڑی پازیٹیو تھی. میں وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ میں جہاں بھی گیا ہوں بڑا وارم ویلکم تھا, کسی نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات آج سے 2-4 سال پہلے ممکن ہی نہیں تھے. ہماری فارن منسٹری گئی تھی اور صرف انویٹیشن دے کے ان کو آنا پڑا تھا, کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا فارن آفس میں, کوئی میجر ایونٹ نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ 36 گھنٹے میں ہم نے وہ کچھ وہاں کیا الحمدللہ کہ جو کہ شاید 36 دنوں میں نہیں ہو سکتا. تھینک یو ویری مچ.